الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیو، دوستو اور ساتھیو، میرے سامنے ایک میسج ہے جس میں جھوٹ کا تومار باندھا گیا ہے اور بے ثبوت لوگوں کے درمیان اسپریڈ کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کا انتقال کا وقت آیا تو اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ شیش، میں جا رہا ہوں، ساری زندگی ایک کام یاد رکھنا۔ شیش علیہ السلام نے عرض کرنے لگے، ابا جی وہ کون سا کام؟ اس کو اردو تک نہیں آتی ہے اور یہ میسیج کریٹ کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وقت، ہر روز اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنا۔ شیش علیہ السلام نے پوچھا وہ کون ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا، جب اللہ کریم نے میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کیا اس جھوٹ کا کوئی سر اور پیر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بلا سر اور بلا پیر کے ہے، بے سروپا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بات کہی ہو کہ میرے اندر روح پھونکی تھی تو میں نے جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا تھا، کوئی عرش کے اوپر لکھا دیکھا تو کوئی جنت کے درختوں کے پتوں پر لکھا دیکھا۔ یہ پورا کا پورا جھوٹ ہے، کریٹڈ ہے، فیبریکیٹڈ ہے اور بنایا گیا ہے۔ مسلمانوں، تمہیں اللہ رب العالمین نے دو ہاتھ عطا فرمایا ہے اور دونوں ہاتھوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ دیا ہے۔ جو چیز تمہیں دینی امور کے لیے چاہیے وہ رب کے قرآن اور نبی کے فرمان میں موجود ہے۔ درود کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا۔ اٹھاؤ صحیح مسلم کہ جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بار درود بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ کیا یہ فضیلت کم نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود ہی پڑھتے رہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مرادیں پوری کر دے گا۔ اٹھاؤ سنن۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کیا تمہارے لیے یہ پیغام کافی نہیں کہ تم جھوٹ کا سہارا لو اور آدم اور شیش کے درمیان یہ وصیت کریٹ کرو؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے کوئی منقبت اور کوئی تم پوزیشن بنانا چاہتے ہو؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ 1400 سال ہو گئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت بالکل ہی دنیا میں عام ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو اور من گھڑت اور فیبریکیٹڈ باتیں نبیوں کی طرف منسوب نہ کرو، ورنہ تمہیں الزام تراشی کا عذاب ملے گا۔
اور اتہام کا بھی عذاب ملے گا، سزا ملے گی۔ تم معمولی نہ سمجھو، جو آدمی کسی پر بھی الزام تراشی کرتا ہے وہ مجرم کہلاتا ہے۔ یہ میسج کریٹ کرنے والا اور اس کو اسپریڈ کرنے والا، اس کو شیئر کرنے والا اور اس کو فارورڈ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ کیوں کہ نبی کی طرف، آدم کی طرف اور شیش کی طرف جھوٹی بات بنا کر منسوب کر دیا ہے، اس لیے گنہگار اور پاپی ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ شیئر کیا ہے انہوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن جتنا ہی شیئر کرو گے اتنا ہی پاپ ملے گا، اتنا ہی گناہ ملے گا اور اتنی ہی سزا ملے گی۔ اگر تمہیں سزا چاہیے تو اس میسج کو فارورڈ کرو، ورنہ توبہ کرو توبہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جھوٹی باتیں پھیلانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے، عیاری اور مکاری کی علامتیں ہیں یہ۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں تو خاص طور سے کہا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ البخاری۔ جس نے بھی جھوٹی بات کو جان بوجھ کر میری طرف منسوب کیا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا چاہیے۔ اس لیے کسی عام آدمی کے نام سے بھی جھوٹ گڑھنا جرم کہلاتا ہے، پاپ کہلاتا ہے، تو نبی کے نام پر جھوٹ گڑھنا، جھوٹ کریٹ کرنا کتنا بڑا پاپ ہوگا، کتنا بڑا پاپ ہوگا مومنوں۔